اسلام میں دو عید ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ جسے ہم بقرعید بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی اہمیت، فضیلت کیا معنی رکھتے ہیں، آئیے ہم ایک مفسر عارف جامی جو دہلی یونیورسٹی کے اسکالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال یہ جہاں تک آپ نے قربانی کی بات کہی ہے، یہ مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ بہت ہی پہلے سے یہ تہوار چلتا ہوا آ رہا ہے۔ قربانی اصل میں ایک بیسک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی قرب سے مشتق ہے۔ قرب کے مطلب ہوتے ہیں قریب ہونے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ پکے موحد تھے، موحد معنی ایک اللہ کو ماننے والے، ان کے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، بت پرستی کے بہت ہی خلاف تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ دین حنیف معنی تمام چیزوں سے کٹ کر وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ دین حنیف پر ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں، دین حنیف پہ ہوں، کہ سب چیز سے کٹ کر ہم کہاں پہ ہیں؟ اللہ کی طرف ہے، ایک اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ قربانی انہی کی جانب سے منسوب ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ انہوں نے جو قربانی پیش کی، دیکھیے ہم تو کہتے ہیں کہ اصل قربانی تو ان باپ بیٹے کی گفتگو تھی، اصل قربانی تو ان کے نفس کی تھی، ان کے ایک دوسرے کو جو انہوں نے آپس میں گفتگو کیا اور ایک دوسرے اللہ کو منانے کے لیے جو انہوں نے اپنی قربانی دی۔ اصل قربانی تو یہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جبکہ بالکل بڑی عمر تک پہنچ گئے تھے، کم عمر بھی نہیں تھے، بڑی عمر تک پہنچ گئے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ اصل قربانی تو یہ تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل قربانی تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو انہوں نے جھکا لیا، اصل قربانی یہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس مقالے کو رکھے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بیچ میں جو مقالے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپسی جو ان کا کمیونیکیشن ہوا، جو ان کی بات چیت ہوئی، جو ان کا مکالمہ ہوا آپ سے، وہ تو یہی تھا نا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، قرآن میں بھی ہے انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، کیا میں ذبح کر دوں؟ کہا بالکل صحیح، آپ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ تو یہ تو ان کی اصل میں اطاعت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آج کل جو ہے وہ دمبے کی قربانی تو یاد ہے کہ جنت سے دمبا ہے اس کی قربانی کر رہے ہیں، تو آج کل ہم بھی جانور لے کر آتے ہیں، مہنگے جانور لے کے آ رہے ہیں، قربانی کر لے رہے ہیں، وہ دمبا تو یاد ہے، لیکن ان دونوں کا مکالمہ، ان دونوں کا کمیونیکیشن، ان دونوں کی اطاعت اور فرما برداری، ان کی فرما برداری کہ اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر رکوع کر لیا، اور ان کی فرما برداری کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے بھی سر جھکا لیا، یہ چیز تو ہمیں یاد نہیں رہا، ہمیں یاد رہا تو قربانی یاد رہی، اور اس میں ہم طرح کے اپنے دکھاوے کرنا، ریاکاری کرنا اور جو کچھ بھی کرنا، سمجھ لیجیے کہ قربانی کی اصل حقیقت سے ہم بالکل دور ہٹ گئے ہیں، بالکل دور ہٹ گئے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نابلد ہے، صحیح ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں اصل قربانی ہے کیا۔ اصل قربانی بہت اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے کہ اصل قربانی ہے کیا، لیکن ہم لوگ یہ ہے کہ بس صرف ذبح کر دیے جانوروں کو اور اس کے بعد گوشت بانٹ دیے یا گوشت کھا لیے یا جو کچھ بھی کیے طرح دکھانے کے لیے، صرف کہ مہنگے سے مہنگے جانور تاکہ سب میں ہم اوپر رہیں۔ یہ سب میں ہم اوپر ہونے کی بات نہیں ہے۔ قربانی جو ہے وہ نبوت سے پہلے رائج ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے رائج ہو چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے۔ تو یہ جو دونوں کا گیپ ہے، یہ دونوں میں گیپ کتنا کچھ بتا پائیں گے کیا؟ جب سے قربانی پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا رہا، تو اس بیچ میں کیا کہیں کبھی قربانی رکی؟ نہیں، اگر آپ قربانی کی بات کہیں گے تو قربانی کا رواج جو حضرت آدم علیہ السلام سے آیا،
کہ حابیل اور قابل میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حابیل اور قابل میں جو ایک دوسرے میں جو جھگڑا ہوا تھا اور جو نا اتفاقی ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے مطلب قربانی اس کی پیش ہو گئی تھی، نظر اس کی پیش ہو گئی تھی اور ایک قابل کی پیش نہیں ہوئی تھی، تو قابل نے اس جلن میں اس کو مار ڈالا. تو قربانی تو بہت پہلے سے انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سرنگو کر دے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لے شروع سے. اطاعت فرما برداری، اسی لیے اسلام آیا. اسلام کے مطلب ہوتا ہے سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کو بالکل سلنڈر کر خود دینا، سپردگی کر. ہاں خود سپردگی کر دیں. ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ دھرم اور مذہب، تو مذہب تو سب کا ایک ہے، جو آدم علیہ السلام کا وہی ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بھی مذہب میں کیا کہتے ہیں چوری اگر یہاں پہ ناجائز ہے تو وہاں جائز ہے؟ کسی کا مال ناحق ہم کھا لیے یہاں پہ، یعنی ہر قوم میں یہ ہر قوم میں ہے بالکل. تو دھرم تو ایک ہے، گائیڈ لائن الگ الگ ہے. تو اسلام ایک دین ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ لائن. یہ گائیڈ لائن الگ الگ ہے، دھرم تو بالکل ایک ہی ہے. تو قربانیاں شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں، قربانیاں آپ کو کرنی ہے. آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنے نفس کی قربانی کیجیے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ کے راستے میں آپ جہاد کریں. جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا جو اس سے مشتق ہے. اور سب سے کہا جاتا ہے کہ جو جہاد ہے وہ جہاد فی نفس ہی ہے. اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنی خواہشات کو مار دیں. آپ کی خواہشات آپ کو لے کر کہاں کہاں جا رہی ہیں، آپ اس سے رک جائیں. آپ اس سے رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے آپ اس کو اپنی خواہشات کو بالا طاق رکھتے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزاریں. یہی ہے پیغام آپ کا عید الاضحیٰ کا بھی. تو عام طور سے سب کو تو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہاں بھائی اطاعت کا اصل پیغام ہے، لیکن اطاعت کا کوئی پیغام تو لیتا نہیں ہے. عام طور سے سب ریاکاری میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا جو صحیح فلسفہ ہے اس صحیح فلسفہ پہ ہمیں مطلب سرنگو کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.